اب ایک دو باتیں بالکل مختصر، پوری توجہ آپ کی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ 18 ذی الحج کو اسلام میں دو اہم واقعات ہوئے۔ کیا میں نے کہا؟ تسی دس سکتے ہو کیڑے کیڑے؟ نہیں نہ دس سکتے ہو؟ ایک اللہ یاد رکھیا کرو، سبحان اللہ، بے شک۔ کیونکہ تسی یاد نہیں نہ رکھتے، اس وجہ تو پھر تسی کیڑے نائب ہو جاندے ہو۔ کیڑے نائب کا مطلب پتہ ہے؟ اغوا ہونا۔ دوجے لوگ تانوں اغوا کر لینے ہیں، تانوں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسی ہے کتنے ہاں، اسی آپ کی ہاں تے سانوں یہ کی بنا رہے ہیں۔ اچھا چلو ایک گل اور دسو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس مہینے میں شہید ہوئے؟ کس مہینے میں؟ محرم میں۔ ماشاء اللہ، اس کا مطلب یہ پتہ ہے آپ کو؟ چلے بولے بے شک نہیں، ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ محرم کی کس تاریخ کو شہید ہوئے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت سارے دوست صاحب ہاتھ کھڑے کیتے ہیں۔ تو ہن اگلا سوال ہے دسو کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کدوں شہید ہوئے ہیں؟ نہ مہینے کا پتا؟ او بابا جی ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، او باہر غلام نے کیوں بھی ایک ہاتھ کھڑا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ پر کتنا عطا فرمائے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ سارے دوست احباب ایک گلاں یاد رکھا کرو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ذکر اسی بڑا ود کے کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے، اللہ توفیق دے تے اس کو بھی ود کے کرنا چاہیے، اس کو بھی ود کے کرنا چاہیے۔ لیکن امام حسن انہاں دے بھی بڑے بھرا نے، سبحان اللہ، بے شک۔ امام حسن دی شان انہاں تو بھی زیادہ، بے شک، سبحان اللہ۔ وہ بڑے امام نے، وہ بڑے بھرا نے، وہ بھی شہید نے، انہاں دا سانوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ چلو سن لو، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 5 ربیع الاول نو شہید ہوئے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ربیع الاول کا مہینہ 5 تاریخ آپ کی شہادت ہے۔ انشاءاللہ ربیع الاول آئے گا، اسی انہاں دا عرس بھی مناواں گے۔ انشاءاللہ۔ اور لو پہلے اسی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا عرس بھی مناواں گے۔ اچھا جہی گل میں کرنا چاہ رہا تھا وہ گل ہے کہ 18 ذی الحج دو واقعات بڑے اہم رونما ہوئے ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، یاد رہے گا؟ بے شک، سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے اگلے جمعے میں پوچھ ہی لوں، یاد رکھنا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ دوسرا 18 ذی الحج کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام غدیر میں، غدیر ایک تالاب کا نام تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حج کر کے واپس تشریف لائے، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ غدیر کے مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، 1,24,000 کم و بیش صحابہ موجود تھے وہاں پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں پوری روایت بیان نہیں کر رہا، اس کا ٹائم نہیں ہے، میں صرف ایک بات کر کے نتیجہ آپ کو لینے لگا ہوں۔ وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما اور ہاتھ تھام کے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ یہ مطلب ہے کہ پتہ لگ رہا ہے تھانوں یہ گل پہلے تو پتہ ہے، بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ ترجمہ بھی یقیناً تھانوں پتہ ہوئے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جیڑا میں مولا ہونا علی مولا۔ علی مولا، جیڑا میں مولا ہونا علی مولا۔ دوجے ٹبر نے دا ترجمہ کیتا مولا دا، وہ کہنے نے مولا دا ترجمہ خلیفہ بلا فصل، وہ کہنے نے مولا دا ترجمہ سارے جو افضل۔ اسی کہتے جناب تہاڈا ترجمہ ٹھیک نہیں، سبحان اللہ، بے شک۔ تہاڈا ترجمہ ٹھیک نہیں۔ وجہ جیڑا ترجمہ کرو خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وصال تو فوراً بعد جیڑا خلیفہ ہے نا وہ حضرت مولا علی نے، یعنی درمیان میں اور کوئی بھی نہیں۔ تسی آپ دسو ہو رہا ہے نہیں درمیان یا کوئی نہیں؟
یار ایک کام نہ ہوئے نا بعد جو ہونا ہوئے تے بندہ کہے جی نہیں اینج نہیں ہوئے گا اینج ہوئے گا تو چلو پھر بھی بندہ کہتا ہے یار ہو سکتا ہے اینج ہی ہو جائے جی میں یہ کہہ رہا ہے، لیکن جڑا کام ہو چکا ہے اور سارے دے سامنے تاریخاں پڑھیاں ہوئیاں نے، حدیثاں موجود نے، سب کچھ موجود ہے، پھر بھی بندہ کہے نہیں درمیانے جو اور کوئی بھی نہیں، وہ پھر سمجھو کہ اہل سکریو جڑے نے ہو بدبخت ہے اور کون ہے؟ لے ہو گئے نے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بے شک اگر ایسا ترجمہ کرو خلیفہ بلا فصل کہ حضرت علی سارے تو پہلے خلیفہ نے، اچھا اور جڑا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اگر خلیفہ کا ترجمہ بلا فصل کریں گے تو اگر حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس کے خلیفہ بلا فصل ہیں؟ اس کا کیا ترجمہ کرو گے؟ اس کا مطلب ہے یہ ترجمہ اس کا، کیونکہ ترجمہ دونوں جگہ پہ ایک ہی ہوگا۔ اگر یہاں خلیفہ بلا فصل کرو گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کا خلیفہ بناؤ گے؟ وہ تو مخلوق ہے سے کسی کا خلیفہ نہیں ہے، بے شک اور اللہ کا خلیفہ جن معنوں میں یہاں مراد ہے وہ بھی آپ نہیں ہے۔ اچھا ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں مولا کا معنی مددگار، بے شک سبحان اللہ ایک ترجمہ یہ، دوسرا ترجمہ ہے مولا کا معنی محبوب، سبحان اللہ تیسرا ترجمہ مولا کا دوست۔ دوست ہے اب ان تینوں ترجموں کو کرو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، مطلب یہ ہے کہ جس کا میں محبوب علی بھی اس کا محبوب ہے، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ یعنی جو مجھ سے پیار کرے گا وہ علی سے بھی، پیار کرے گا بولو تو صحیح نا یار، وہ علی سے بھی پیار کرے گا۔ اور دوسرا ترجمہ جس کا میں مددگار علی بھی اس کا مددگار مددگار، جس کا میں دوست علی بھی اس کا دوست۔ ترجمہ وہ کرو جو دونوں جگہوں پہ فٹ آئے۔ سبحان اللہ بے شک اچھا اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اب واردات کیا ہے جو اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بس 2 منٹ میں 3 منٹ آپ کے لینے ہیں۔ واردات کیا ہے؟ واردات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو خلفائے ثلاثہ کے خلاف ہیں، میں نام نہیں لے گا اس لیے کہ میں کوئی یہاں فضا خراب نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں آپ کو کم از کم مسئلہ تو سمجھانے کا میرا حق ہے نا، بے شک سبحان اللہ آپ کو سمجھانا تو میری ڈیوٹی میں شامل ہے نا۔ بے شک سبحان اللہ جو لوگ خلفائے ثلاثہ کے خلاف ہیں، اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ 18 ذی الحجہ کو عثمان غنی کی شہادت ہے، انہوں نے سوچا کہ سنی اس دن کو شہادت عثمان غنی کا جلسہ کریں گے، اس دن کو وہ ان کی منقبت بیان کریں گے، ان کی شانیں بیان کریں گے، ان کے عظمتیں بیان کریں گے، لہذا انہیں ڈی ٹریک کیا جائے، انہیں ہدایات سے ہٹایا جائے۔ اب ہٹانے کے 2 طریقے تھے، ایک طریقہ تو یہ تھا کہ نہیں نہ کرے، چھوڑ دے عثمان غنی کے نام لینا، تو یہ تو کسی نے ماننا ہی نہیں تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس دن کو حضرت علی کو جو فضیلت ملی ہے اس کی عید منایا کرو۔ کیا کیا کرو؟ عید منایا کرو عید غدیر خم، جشن غدیر منایا کرو۔ ان کا مطلب کیا تھا کہ لوگ عثمان غنی کی طرف توجہ نہیں کریں گے اور حضرت علی کی شانیں بیان کر کے ان کی منقبتیں بیان کریں گے، عثمان غنی کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور ہوا یہی ہے، ہمارے کچھ نادان سنی علماء بھی پیر بھی، میں بالکل کھل کے کہہ رہا ہوں، بے شک نادان سنی پیر بھی اور علماء بھی وہ ان کے جال میں پھنس گئے اور انہوں نے بھی عید غدیر منانا شروع کر دی۔ اچھا میرا سوال یہ ہے، اگر وہ حضرت علی کی محبت میں یہ کر رہے ہیں، عثمان غنی کی دشمنی میں نہیں کر رہے، حالانکہ کر رہے ہیں عثمان غنی کی دشمنی میں، لیکن فرض کریں وہ محبت میں کر رہے ہیں، تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈا اسے دوں گا جس سے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا، اس دن کو وہ عید کیوں نہیں مناتے؟ بے شک سبحان اللہ بے شک اور گل سمجھ لگی ہے کوئی؟ بے شک اس دن کو عید کیوں نہیں مناتے؟ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ علی کی حیثیت میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا مرتبہ تھا، سبحان اللہ بے شک کیا یہ تھوڑی فضیلت ہے؟ بے شک اس دن کو انہوں نے عید کیوں نہیں منائی؟
اسی طریقے سے جب آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ ہے، اس دن کو عید کیوں نہیں مناتے؟ پتہ یہ چلا یہ حضرت علی کی محبت میں اگر کرتے تو ان دنوں کو بھی عید مناتے، لیکن ان دنوں کو عید نہ منانا اور رات 18 ذی الحج کو منانا، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ سنیوں کو عثمان غنی کی طرف سے ہٹایا جائے۔ اب بات سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ یہ پیغام پہنچائیں آگے، ان لوگوں کو بتائیں ہم حضرت علی کے مخالف نہیں، حضرت علی ہمارے دل دماغ آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور میں آخری جملہ کہہ دوں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اپنے دل میں نہیں کرتا اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اب اس سے بڑا جملہ میں کوئی نہیں کہہ سکتا۔ حضرت علی کی محبت، حضرت علی کو مولا ہم بھی مانتے ہیں اور دل و جان سے مانتے ہیں، بلکہ میں اگلی بات کیا آپ کو بتا دوں، جب آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ علی مولا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی مولا ہے، تو سب سے پہلے جس نے مبارکباد دی تھی اس کا نام فاروق اعظم ہے، اس کا نام فاروق اعظم ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا ہنیہ یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو، اصبحتا وامسیتا مولا کل مؤمن، تو ہر مومن کا صبح کو بھی مولا ہے شام کو بھی مولا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادارے کامی اللہ تعالیٰ میں عقائد صحیحہ ہمارے سارے کی توفیق عطا فرمائے، سنت اللہ فرمائے۔